والسلام على حبيبه بشيرا ونذيرا سبحان الله وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چشم و چراغ خانوادہ مجدد دوران حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا چشتی مہروی مقتدلہ سامعین معززین لاعلی سن کروڑ علاقے گاؤں کی نا 98 دے اندر جناب حاجی محمد نذیر صاحب مرحوم و مغفور دے چہلم دے موقع تے انہوں دے لواحقین کی طرفوں دعوت دے سبب حاضر ہون دا موقع ملے دوستانہ ایک مرتبہ پھر شرف لقاء حاصل ہویا ہے اللہ جل شانہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے جوڑے پاک دا صدقہ دارین دی سعادت نال نوازے حضور سیدنا
لعل عیسن رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک علاقے دے اندر پہلی مرتبہ خدمت دین دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان نے اہل دعوت نے ناچیر نو انہاں دی شان دا موضوع آکھیا سی، لیکن چہلم دے اس موقع تے اس دی مناسبت نال میں موضوع بیان کراں گا اور آپ دا ذکر خیر بچ ضرور کراں گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ دی ہستی نام جو مشہور رکھ دی وہ آپ دا اصلی نام نہیں، دنیا انہاں دے حالات شریف تو واقف نہیں۔ آپ دا نام محمد یوسف سی۔ سبحان اللہ۔ لعل عیسن جڑا آپ نے کیا جاندہ ایک دربار سی، صاحب ایک بزرگ دا انہاں دا نام شریف سی عیسیٰ۔ آپ نے انہاں نال عشق بڑا سی، بڑا وقت انہاں دے دربار تے گزاریا تو لوکی آپ دا نام بھول گئے تے آپ دے محبوب تے پیارے دا نام وہ یاد کر لیا، لعل عیسن بن گئے۔ انہاں دا کچھ نہ کچھ ذکر خیر انشاءاللہ کراں گا، لیکن میرا موضوع ہے اس موقع دی مناسبت نال سب سے اعلیٰ خاتمے کی نشانی، مومن مسلمان دا سب تو اعلیٰ خاتمہ ہے وہ قدم بن رہا ہے۔ جناب نو علم ہے خاتمہ ایک اتنا عظیم اور قیمتی دولت ہے کہ ہر صاحب ایمان بندہ اس دی فکر رکھتا ہے اور اللہ پاک کو سوال کرتا ہے پروردگارہ خاتمہ چنگا کری۔ ولی بھی اس دا ہی سوال زیادہ کرتے ہیں، عام مومن بھی اس دا سوال زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اگلی ساری زندگی دا مدار جڑا ہے وہ یہ ہوئی یہ سونا ہو جاوے تو اگلی زندگی ساری سونی، یہ کوڑا ہو جاوے تو اگلی زندگی ساری کوڑی ہو جاتی۔ تو میں جناب دے سامنے صحیح بخاری تے صحیح مسلم دیاں حدیثاں نال بیان کرنا ہے کہ سب تو اعلیٰ خاتمہ کدوں بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے، کس حال وچ بنتا ہے۔ بیان بخاری مسلم دی حدیث دی۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نو نہیں سنیا پہلا قصور نہ بیان کرنے والے ساڈا قصور نہیں، سانو پہلا بھی لوگ آندے نے نویاں گلاں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
دوستو سب تو اعلی خاتمہ، سب تو افضل خاتمہ وہ دی نشانی کی یہ دسنی لیکن اس تو قبل اس تو پہلا یہ تو ہر مسلمان منے گا کہ دنیا کائنات کے اندر سب تو اعلی خاتمہ اللہ دے پاک محبوب دس سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک خاتمہ او دے نال دا کسے نبی دا بھی نہیں کیوں بھئی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ کسے مسلمان بندے دا دے نال اختلاف نہیں ہو سکتا سب تو اعلی خاتمہ سب تو افضل حال وقت وفات دا دنیا تو جان دا سب تو اعلی حال اللہ دے محبوب دا اور وہ حال شریف سرکار دا مختصراً دس کے پھر بخاری مسلم کی حدیث میں سنو گے حیران ہو گے یہ گل کدی نہیں کسے بیان کیتی ہونی یہود تے نصارا دے اتے جاندی باقی لعنت بھیجنی اے اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم شریف دا حال سے سبحان اللہ پھر سماعت فرماؤ بڑی انوکھی گل ہے دنیا تو جاندیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حال شریف ایسی کہ زبان شریف دے اتے یہود نصارا دے لعنتاں بھیج رہے سن پتہ چلیا اعلی خاتمہ اسے بندے دا ہے امت چوں جڑا یہ لعنتاں بھیجدا جاوے تاکہ اللہ دے پاک محبوب دے خاتمے نال اونوں مناسبت حاصل ہو جائے استاد جی سبحان اللہ میں وہ حدیث مبارک سنانا بخاری مسلم دی میرے سامنے ہے دوستو پہلے حدیثاں دے نمبر سنو بخاری شریف 435 436 44 53 44 54 85 15 نمبر غلط لکھا ہے 58 15 58 16 85 کو نہیں بخاری دے کول حدیثاں صرف 8000 نوں نہیں پہنچ گئی 2 2 4 2 6 تھاں تے آئی ہے حدیث بخاری شریف مسلم شریف 229 231 دو جگہ تے مسلم شریف کے اندر آئی بیان کرنے والے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ اما عائشہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضور دے چاچے دے پتر سبحان اللہ اس وقت جڑے حضور سرکار دے سرانے شریف موجود سن
اہل بیت کرام وچوں بیان کر رہے ہیں. حدیث سماعت فرماؤ. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دوسری روایت ان عائشہ و عبد اللہ ابن عباس قال لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اما عائشہ پاک تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری تو پھر صحت یاب نہیں ہوئے، یعنی آخری بیماری تکلیف جس کے اندر دنیا تو تشریف لے گئے، اس آخری وقت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چادر مبارک چہرے شریف سے لئی ہوئی سی، بار بار چادر مبارک ہٹاندے سن پھر پاندے سن چہرہ شریف دے اوتے، بار بار ہٹاندے سن، جدوں بھی چادر ہٹاندے سن فرماندے سن لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. یہود نصارہ تے لعنت ہوے، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا، انہاں وال منہ کر کے یعنی نماز پڑھدے سن. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری لمحات شریف حضور دے دنیا دے اندر اس حال وچ گزرے نے. اللہ دا محبوب یہود نصارہ تے لعنت بھیجدا رہا ہے. معلوم ہویا او سجنا اللہ وحدہ لا شریک دے نزدیک سب تو اعلیٰ خاتمہ وہی ہے کہ بندے نو جاندے ویلے یہود نصارہ دے لعنت بھیجن دا موقع مل جاوے، کیونکہ اللہ دا محبوب بھی ایویں دنیا تو گیا ہے جڑا اس حال جاوے گا سمجھو محمد ہی رنگ لے کے لے چلا گیا. بولیو اپنے نبی پاک دے سونے خاتمے دا ذکر سن کے تے خوش ہوئے ہو، جاتی پایا جائے اپنے دل نہیں تو خاتمہ خراب ہو جائے. پھر سمجھو لوگ جھوٹ بولنے نہیں. آپ علیہ السلام دی زبان شریف دے اسلے جاری سی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب اے پروردگارہ میری امت بخش دے. میں 5000 کتاباں دے وچوں لبھیا ہے، ایک کتاب وچ نہیں سی. اتوں غلط مانوی غلطی ایڈی جاہل ایڈے نے جھوٹ بھی بول دے نے تے کسے سردا نہیں بول دے. ہب واہب یاہب یہ معنی بخشن ہوتا ہی نہیں، یہ معنی تو ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا، کسی کو عطا کرنا، کسی کو کچھ دینا.
بخشش کے لیے رب اغفر لی امتی ہونا چاہیے. مغفرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک جھوٹ تو مانا غلط. آپ علیہ السلام کی وہ زندگی ہے آپ نے پتہ نہیں امت کی بخشش کی کنی دعا کر چڑی ہے سوچ نہیں سکتے. لیکن بھائی اس قیاس نال اپنا اپنے آپ بنا لینا وہ بھی غلط مانیا دی روایت بنا کے تو اس وقت دی پیش کرنی تے صحیح بخاری تے مسلم دیاں حدیثاں جیڑیاں جڑا نبی پاک دے خاتمے دا اے بیان پیاں کر دیاں سچ اور حق کے اونوں کدی ہاتھ نہ لاؤنا کہ منافقت ہے یار. سچی دسو اینا مجمع بیٹھے ہو تو انہوں پتا ایسی حضور سرکار دا وصال کے سال جو ہے تو انہوں حضور دے خاتمے دے لفظاں دا پتا سچی دسیا جی آج پتا لگا ہے کی امت ہے جنہوں نے اپنے رسول نے دنیا تو جان دے حال دی خبر کوئی نہیں. بول دے نہیں ہوئے مسلمانوں دسو دے صحیح وہ تانوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو تشریف لے جان دے حال دی خبر کوئی نہیں. چٹھیاں کر تانوں کسے نہیں سنائی. میں دعویٰ کر رہا میں سنا رہا چور کتی رل جاوے تو ایویں ہوتا ہے. اگر وصال دا وقت جڑا ہے اے دا حال بیان ہوتا تو امت نو پتہ لگدا کہ نبی ساڈا اس حال گیا ہے یہود نصارا دے لعنتاں پاوندے گئے نے. ایمان نال دس جیڑی امت نو یقین ہوے ساڈے رسول دا حال ہی نہیں سی دنیا تو جانے کیویں ممکن ہے کہ وہ امت زندگی دے اندر انہاں لوکاں نال یاری دوستی دبی نہ پاوے یہ تے ممکن ہی نہیں سی. اوے اللہ دے فقیرا سمجھ لے جیڑا بندہ اپنا سونا خاتمہ کرنا چاہتا ہے وہ لعنت زندگی دے اندر تکرار رکھے تاکہ مرنے میری عادت سونی کم آ جائے. آئی جی سمجھ کوئی نہ ہوں میں حدیقہ ندیہ دے وچوں عہدہ بر مصنف پا کے عرض کر رہے ہیں. جس وچوں حکمت ایس وقت لعنت آن دی حکمت وہ جناب کو معلوم ہو جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. حدیقہ ندیہ دے اندر امام عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ دے کول پڑھیا سی. جس وقت مومن دا خاتمے دا وقت آندا ہے سجے کھبے باپ تے ماں دی شکل دے اندر شیطان آن کے بیٹھ جاندا ہے. سجے پاسے والا باپ دی شکل بن جاندا ہے کھبے پاسے والا ماں دی شکل بن جاندا ہے. سجے پاسے والا کہندا ہے پتر میں تیرا پیو ہاں یہودی مذہب سچا ہے یہودی بن کے مر جا. کھبے پاسے عیسائی ماں دی شکل بن کے بیٹھا ہوتا ہے آندا پترا میں عیسائی ہاں میں تیری ماں عیسائی بن کے مر. یہ مذہب سچا ہے. اس لیے نہ دو مذہبوں والوں کی شکل دے اندر آن کے ابلیس کوشش کردا ہے خاتمہ خراب کرن دی.
حکمت سمجھ آ گئی اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الیہود والنصارى مثال میں وقت کیوں فرما رہے سن امت نو سبق مل جاوے جس لئے کوڑے تیرے کو لاؤں اس نے لعنت بھیج کے دفع کری محمد کا کلمہ پڑھ دیا دنیا تو ڈر جائے جی سبحان اللہ سمجھ آئی کوئی نا اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مطلب ہے توجہ مسلمانوں اتھو پتہ چلیا مومن دے خاتمے صحیح کرنا واسطے سونا کرنا واسطے ضروری ہے دل دے اندر یہود نصارا نال غیرت تے اگ لگی ہوئے یہ نہ سمجھے انہاں تے اللہ دی رحمتاں ہوئی ہیں جدے تے رحمت للعالمین جاندے ویلے لعنت بھیجے گا اوتھے رحمت کی لین جانا ہوئے بے شک واہ صحیح وہ بولنے نہیں ہوئے سبحان اللہ حضور رحمت للعالمین ہے نہیں بولنے والے کدھا لقب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین جدی شان ہے وہ دنیا تو جاندے جنہ تے لعنت پا کے جاوے سمجھ لے اتھے رحمت کی کبھی ہوا بھی نہیں آ سکتی کڈا لعنتی ہوئے گا بندہ جڑا رحمت انہاں لعنتیاں تے لگے بول دے نہیں مرو بڑے سور ہو گئے ہو جڑا انہاں تے رحمت لگے بدھو قوم نو رحمت دا پتہ کون بھی رحمت کی نہیں پئی سمجھو ہے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ دسو بیلیو اچھا ہونے تھے کل کراں پہلا دسو حضور دے خاتمے دا حال سن کے دل وچ ٹھنڈ پئی جے پکی گل ہے دیکھ لو ذرا چھاتی ماریا جے اپنے جے لعنت اللہ علی الیہود والنصارا کہندے ہیں یہ دل چھریا ہے تے سمجھ لے تیرا خاتمہ اس حال وچ ہو جائے گا انشاءاللہ رسول تے دل سڑیا تے سوڑا پیا ہے کہ یار یہ گل کدھر گئی کدے لعنت پئی اے تے تنگ ظرف لوکاں دا کام ہے بے سمجھ لوکاں دا کام ہے تنگ ظرف لوکاں دا کام ہے مذہبی منافقت پھیلانا یہ تنگ ظرف لوکاں دا کتے دیا پترائے رسول دا فرمان ہے گھر بگاڑتا تو بولو دے صحیح چھاتی ماری جے کہ نہیں اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے سڑا قلندر لاہوری فرماوے اقبال اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم
پوچھ دل کو ارے سرور سے نہیں ادھر ویب سینا سونے نبی دے فاطمہ مبارک رہا اللہ وحدہ لا شریک ہے سب تو اعلیٰ جو بنائے پھر ساڑھے تک بخاری مسلم کے واسطے نال آئے رب دسنا جان رہے مسلمانہ یہ خاتمہ سونا کرنا جانا ہے دل کے اندر یہود و نصارہ کے خلاف نفرت و غیرت کی آگ بھڑکائی بول دے ہو کہ نہیں توجہ ہے ٹھڈانا تھی انہوں ساڑھے حضرت صاحب کے بعد آنا ہے ادب غیرت کفر مخالفت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سادہ قلندر اقبال فرماتا دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرہ اقبال فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نے بارگاہ میں فریاد کی تھی پروردگارا ایک کافر بھی دھرتی دے توڑانا چھاڑ ایک کافر بھی دھرتی دے توڑانا چھاڑ کیا انہوں نے پتہ نہیں سی کافر دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کام فائدہ دے ہی جاتا ہے ورنہ نہ ہو جاتے سن کہ نہ سورہ کا گھاٹا بڑا ہے فائدہ تھوڑا ہے جب منحوس پیر دنیا تو بیچ کا فرمانا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا پروردگارا دنیا دوتے زمین دوتے کوئی کرنا کافر نہ چھڑ سادہ قلندر اقبال بیٹھا سی قرآن دیا رمضان سمجھن والا سبحان اللہ بولو دے صحیح قرآن دیا رمضان سمجھن والا کی فرمان دا پڑھا بول دے نہیں مرو آپ فرمانے نے اقبال اللہ دے قرآن دی تنبیہ کر رہے ہیں لا تنر لفظ قرآن دا تنبیہ دے اقتباس دا فرق ہوتا ہے تنبیہ بے نہیں اسے مانے جائے گا نہ ہے اقتباس اپنے مانے واسطے استعمال کرانا نہ ہے قلندر تنبیہ فرما رہا ہے قرآن دا لفظ لے کے بلاغت کا ایک مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے جڑا بڑے بڑے مفتیاں دوتے عالمہ دوتے مخفی رہ جانا ہے تلمید اقتباس کا کیا فرق ہوتا ہے توجہ ہے قلندر فرماتا ہے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے رات نو سنتے وقت دنیا دے اقبال اٹھ کے جب اللہ دی بارگاہ میں دعا منگنا سی کہ کی دعا منگنا دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں ذرا اچھی بولو توجہ ہے ذرا اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو اقبال دعا منگتا ہے اللہ لا تذر علی بجلی
نوح علیہ السلام والی غیرت مومن کے دل وچ پھر زندہ کر دے. اقبال کہتے ہیں نوح کی غیرت زندہ کر دے. چشتی کہتا ہے اللہ محمد کریم کی غیرت محمد کی امت میں زندہ کر دے. زندہ باد زندہ باد جو ہے میرے آقا بھی غیرت. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد. کہتے کہتے دنیا سے تشریف لے گئے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہے. اقبال عرض کرتے ہیں اللہ لا تذر والی بجلی اور غیرت آگ مسلمانوں کے دل میں پھر زندہ کر دے. میں کہتا ہوں اللہ لا تذر والی آگ بھی سبحان اللہ لیکن محمد کے گھر والی آگ پیدا کر دے. اچھا میرے دوستو اور اگلی گل کرا. یہ حدیث صحیح نہ ہوئے میں نہ کھوٹا سنا. بخاری مسلم میں سنا ہوئے میں حوالہ دیتی بیٹھا. صحیحین کی مبارک حدیث صحیحین کی مبارک حدیث دوتے سند کلام دی حاجت نہیں ہوتی. متفق علیہ ہوئے خصوصاً جو تو حدیث پیش کی تھی. توجہ ہے رسول پاک تے جاندے ہیں امت آستے آ سبق چھڑ گئے ہیں. اس قوم دے قومی ادارے اس قوم دے قومی تعلیمی ادارے انہاں دے اندر پرا تے ایک تے محبت تے تعظیم تے عزت تے سارا کچھ کٹھے ہون دا سبق دیتا جاوے. میں نے ایک موٹی جی گل دسی اے امت مصطفیٰ دے خاتمے خراب کرن دی کوشش ہے. سبحان اللہ سکول دے دیواراں دے اوتے ادھر ادھر حدیثاں لکھیاں ہوندیاں آیاتاں لکھیاں ہوندیاں. ایویں انہاں نوں آکھو ایک حدیث بخاری دی بھی لکھ دیو. توجہ ہے لکھ دینی چاہیے کہ نہیں؟ لکھ دیں گے نہیں استاد جی تھوڑا یقین کی کہنا یہ حدیث لکھ دیں گے کتاب کاند تے نہیں لکھن گے. پکی گل یہ حدیث نہیں لکھن گے پکی گل. اچھا یہ دسو جی وہ اے حدیث نہیں لکھ دے وہ حدیث رسول نہیں لکھ دے وہ حدیث رسول نہیں لکھ دے تو بچے دینا وہ رسول نال ایڈا وٹ وائر رکھ دینے تو انہاں نال نہیں رکھنا. عاشق چنا ہونا عاشق چنا ہونا عاشق ایسے کرتے ہیں. انہوں نے تو رسول پاک نال ایڈی غیرت ہے حدیث بھی لکھنا گوارا نہیں کرتے. وہ بھی خاتمہ رسول دی حدیث ہائے 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 پاک محمد کریم دے خاتمے دی حدیث ہے. او مرو او بکھی قوم تسو اللہ اکبر و کبیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لالی سن کروڑ دی گل کرا سبحان اللہ اللہ سبحان ایسا اللہ. باغی ہیں اولیاء تو
محمد یوسف اولاد نے بہاؤدین زکریا ملتانی دی سانو پتہ نہیں سی یقین کرنا میں ہون مینوں نہ آکھیا جس وقت میں یار تو موضوع بیان کری شان آپ دی وہ پھر پڑھنے چاہے پتہ لگا یہ بہاؤدین زکریا ملتانی دی اولاد ہے لالی سن کروڑ والے ہو اس دا پرانا نام ہے کوٹ کروڑ حضور قبلہ غوث بہار حق زکریا ملتانی آپ دا سارا خاندان پہلے اتھے آیا ہے کروڑ پہلو اتھے رہ گئے پھر آپ ملتان تشریف لے گئے نے یہ مبارک تھائیں جڑی پتہ نہیں صدیاں تو غوثاں تے کتباں دا مرکز رہی ہے آئے کیا بات اب بول دے نہیں ہو سبحان اللہ اور کروڑ آپ نے اس واسطے کہنے نے کہ ایک خواجہ محمد یوسف سرکار جڑے سن انہوں نے سورت مزمل 1 کروڑ وارا پڑھی بولو تو صحیح سورت مزمل بولو کتنے وارا پڑھی اللہ اکبر و کبیرہ آئے نہ سمجھا جو کروڑا پتی سن کروڑا پتی ہونے کی وجہ نال کروڑ مشہور نہیں ہویا یہ آج کل کروڑا پتی بندے رہن نا تو پھر علاقے مشہور ہوتے ہیں پرانے زمانے اللہ دا فقیر جتھے ڈیرا لاؤندا سی نا فقیر دی وجہ نال شہر مشہور ہوتا سی اس کا شانہ اللہ دے فقیراں نال پہل کیونکہ ہن اساں ڈڈے نا اس واسطے ڈڈل قوم جڑی او صرف ویکھدی بھی کروڑ پتی کتھے جتھے بیٹھا ہے بھاویں زمانے دا وڈا کنجر بھی ہوے نا شہر دا وجنا شروع ہو جاندا پہلا انج نہیں سی ہوندا بندے پہلا سیانے ہوندے سن وہ پھر غیرت والے لوگ ہوتے سن وہ اللہ دا فقیر درویش ہاں جی سبحان اللہ بھاویں وہ پاٹے کپڑے چ سی جس حالت بھی ہوندا سی لیکن اللہ والا سی غیرت والا سی اخلاق والا سی صفات والا سی ہاں جی شانہ والا ہوندا سی او دی وجہ نال شہر مشہور ہو جاتا آگے جی سمجھ کے نہیں میرا ایک جملہ کسی نہ کسی گل دو باطل بھی کسی گل دے چوٹ ہونے انشاءاللہ دل دماغ بھی اصلاح کرے گا اونچی بولو سبحان اللہ ہائے 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 ادھر میں خوش سجنا سونے لالی سن کروڑ دی گل کرن لگا آپ جدو تشریف لے آئے آپ نے آمن دی کسے کی نے ادھر جانا نہیں چاہتا جدو آپ بہاؤدین زکریا ملتانی سرکار خواب دے اندر ملے فرمائے آپ 10ویں صدی جو ہے 10ویں صدی 990 دے اندر آپ کا مثال ہے جس لئے خواب دے اندر غوث بہاؤدین زکریا ملتانی نے فرمایا پتر اتھے تشریف لے جاؤ کوٹ کروڑ دے اندر حق دی لوڑ اتھے تشریف لے جاؤ آپ آن کے تھے ڈیرا لایا لوگ بڑے غریب مسکین سن انہاں آن کے عرض کیتے حضور بڑی تنگی ہے دعا جا فرماؤ توجہ فرماؤ آپ نے کسے اللہ دا فقیر مسلمانوں نے تنگی آئے کافروں نے بوہے نہیں بکھانا اللہ دا ولی جب مومنہ دے تنگی آئے صرف اللہ دے دربار رکھوتا ہے قربان جاوا جدو بندے آیا لکی دی حضور تنگی بڑی ہے دعا فرماو دریا سے دوڑے نال وسنا ہے
دریا سے تو مچھی لے کے آنے بیچنے لیکن تنگی بڑی دریا مچھی مک گئی ہے آپ فرماندے نے جاؤ مچھی پھڑو انہاں نے کی دور مچھی مک گئی ہے فرمایا جاؤ تے صحیح جاؤ جا کے پھڑو دیکھیا ایک حصہ پانی سی دو حصے مچھی سی پانی گھٹ سی مچھی بڑی اللہ نے فقیر دے دربار تو رزق لبا رحمت بھی سی برکت بھی سی غیرت بھی سی اور انگریزاں دے بوہے تو رزق لبے دلہ بنا کے آندا ہے کمینہ پہ غیرت بنا کے آندا ہے کمینے دے در تو رزق نہ لو بھوکا مر جانا چنگا ہے اور رزق ہو جائے فقیراں دے دربار تو لینا چاہیے ہے تو میں جا کے جی میرا باہر کر چھڑے رزق دلوانے کے مرکز جگہ جگہ پر ہیں لیکن پھر ضمیر بنا کر تاں تے پیراں تے مولویاں کول نہیں رہ سکتے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی آپ فرما دیں دے پترو جن رزق نہیں لبدا تے باہر دے ملک جاؤ کمی ہو گئی باہر کاروبار کر کے لایا بڑا کچھ لگ جائے گا نہیں کی فرمایا فرمایا جاؤ جاؤ ایسا دعا کرنے ہیں دریا مچھی بادو ہو جائے گی اس موقع دے نا انہاں پھر لوکاں نے نا ایک شعر بھی آکھیا آپ کی شان ہے لالن آیا کچھی ایک حصہ پانی دو حصے مچھی لالن آیا کچھی یعنی نافی کچھ کے آیا جنہیں ساتھی سرکی اجازت لالن آیا کچھی ایک حصہ پانی دو حصے مچھی سبحان اللہ یہ اللہ دے فقیرو ہون راز سمجھو جو کیوں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى نبی آخری وقت فرما رہے ہیں آپ جان دے سن جے انہاں والوں کو رزق دی فراوانی ہوئی بھی صحیح نا تے دین ایمان عزت آزادی ہر شے لے کے او پرلے درجے دا کمینہ بغیرت بے ضمیر بنا کے آوے گی تو میں امت نو پہلو سمجھا جاواں یہ ہو جی رحمت لین نالوں کدی بھی بھوکے مر جائے جو چنگا ہے یہ لعنت ہے تاں کر کے میں کہہ رہا ہوں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد آگے یہ سمجھ کوئی نہ بول دے نہیں اللہ اکبر و کبیرہ ساڑھے کوڑے سچا سودا جی رب دے پیارے والا سودا نہ ہوئے دے سودا واپس اللہ دے پاک محبوب دا سچا سودا نہ ہوئے دے سودا واپس سمجھ نہیں آئی نے ہائے ویکھ میٹھا میٹھا زہر اینو کہندے نے زہر بھی کھا جاوے کوڑا بھی نہ لگے ساڈے خاتمے دا دار و مدار جنہاں دے نال نفرت دے سی ساری تعلیم دی بنیاد اچھی رکھ دیتا ہے انہوں نے نال محبت تے الفت تے پینگا
تاکہ انہاں دا خاتمہ ہی خراب دنیا ہی برباد خاتمہ بھی خراب او سجنا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خاتمہ رب تو منگ فرشتے تینوں پھر لینا جی میں اللہ کا قرآن فرمانا ہے سنا دیا إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ سونا فرماتا ہے جڑے کہتے ہیں ساڈا رب اللہ ہے ساڈا پالن والا اللہ ہے پھر وہ ڈٹ جاتے رہے قائم رہ جائے کفر دے کے ذلیل نہیں ہوتے دین سڑ کے دے سرمانا گوارا نہیں کرتے لانتا یہود نصارہ دے پائی رکھ رہے اللہ رسول سے دشمنان دشمنی دعوت ہوگا نفرت دے لئے وسائی رکھ رہے اللہ فرماتا ہے کہ گھرے مردے انہوں نے خاتمہ ڈاوی مولا ہے اللہ دے فرشتے انہوں نے لینا جانے تنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں جی اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ ڈرو نہ غم کرو آگے بڑھو وہ بول دو کہ نہیں اللہ اکبر ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں اپنے خاتمے خراب کیتے نے وہ مسلمانوں دے خاتمے بھی خراب کرن دے درپائے بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او میرے دوستو اس تو زیادہ سمجھ خراشی نہیں کرتا اللہ پاک حاجی صاحب مرحوم دی مغفرت فرماوے ساڈا خاتمہ خیر فرماوے ساڈا رسالہ بیٹھو بیٹھو بیٹھ کے